القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. اوزان مصدر ثلاثی مجرد قاعدہ منضبطہ ندارت. کہہ رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے اوزان کا، ثلاثی مجرد کے مصدر کے اوزان کا کوئی مقرر قاعدہ نہیں ہے. کوئی قاعدہ نہیں ہے جس کے روح سے ثلاثی مجرد کے مصدر کے اوزان کو ہم بنا سکیں. وَأَز غیر وزن مقرر است. کہہ رہے ہیں کہ غیر ثلاثی مجرد کے اوزان کے قاعدہ مقرر ہیں جس کی روشنی میں ہم ان کو بنا سکتے ہیں، مگر ثلاثی مجرد کے مصدر کے اوزان کے لیے کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے. چنانچہ خواہد. کہہ رہے ہیں کہ غیر ثلاثی مجرد کے اوزان جو ہے وہ ہم آگے بیان کریں گے قواعد کی روشنی کے اندر، مگر ثلاثی مجرد کے مصدر کے اوزان کا چونکہ کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، اور جتنے اوزان آتے ہیں ہم یہاں بیان کر رہے ہیں اور اشعار کے اندر بیان کریں گے جو ان کے استاد محترم نے جو اشعار کہے ہیں اس کی روشنی کے اندر. کہہ رہے ہیں چنانچہ خواہد آمد، جیسا کہ غیر ثلاثی مجرد کے اوزان آئیں گے. کہہ رہے ہیں جناب استاذی مولوی سید محمد صاحب. کہہ رہے ہیں کہ میرے استاد جناب مولوی سید محمد صاحب اعلی اللہ درجاتہ، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے. یہ جملہ معترض ہے، اعلی اللہ درجاتہ. تو میرے استاد جناب مولوی سید محمد صاحب اکثر اوزان مصادر ثلاثی مجرد را بوضع نظم فرمودہ ان. ثلاثی مجرد کے مصدر کے اکثر اوزان کو اس نظم کے اندر، نیچے نظم دی گئی ہے اس کے اندر انہوں نے اس نظم کے اندر ان اوزان کو لکھ دیا ہے کہ بر ضبط حرکات و امثلہ مشتمل است. اور صرف اس نظم کے اندر انہوں نے ثلاثی مجرد کے اوزان کو، ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان کو لکھا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو ضبط بھی فرما دیا ہے کہ کون سے حرکت پر، کون سے مصدر پر کون زیر آئے گا یا زبر آئے گا شروع کے اندر یا بیچ کے اندر یا آخر کے اندر، اس کو حرکات و سکنات سے ضبط بھی فرما دیا ہے. اور مثالیں بھی دی ہے کہ بر ضبط حرکات و امثلہ مشتمل است، کہ یہ نظم، اس نظم کے اندر ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان کو بیان کیا گیا ہے اور حرکات کو ضبط بھی کیا گیا ہے، اور یہ نظم مثالوں پر مشتمل ہے. کہہ رہے افادۃ می نویسم وا ای است. کہہ رہے کہ میں طلبہ کے فائدے کے لیے یہاں اس شعر کو ہو بہو نقل کر دے رہا ہوں. اب ذرا غور کیجئے، یہ سب انہوں نے جو ہے جزیرہ انڈمان کے اندر محض اپنے حافظہ سے لکھی ہے، اور ان کے اپنے استاد کے کہے ہوئے یہ نظم جو ہے بالکل اتنی اچھی طریقے سے یاد تھی کہ جو ہے انہوں نے اس کو ہو بہو نقل کر دیا، کوئی غلطی نہیں اس کے اندر. تو یہ ہے اوزان. اب اس کو ہم پڑھیں گے ایک ایک کر کے، مگر کیا کہتے ہیں، چونکہ یہ فارسی زبان کے اندر ہے اور پھر فارسی منظوم ہے، اسی لیے ہم اس کو ایک ایک نظم کو پڑھتے جائیں گے اور پھر اس نظم کا جو خلاصہ ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کو ہم بیان کرتے جائیں گے. اس کا ترجمہ نہیں کریں گے ہم، اس لیے کہ یہ نظم ہے نا. تو الثلاثی مجرد چہل و چار وزن مصدر آمدہ ایزی وقار. کہہ رہے ثلاثی مجرد کے 44 اوزان آتے ہیں، یعنی اس شعر کے اندر ثلاثی مجرد کے 44 اوزان کو استحصاء کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وزن مصدر آمدہ ذی وقار. ذی وقار یعنی صاحب وقار، یعنی ہم طلبہ سے مخاطب ہیں، صاحب علم الصیغہ، اور
کہتے ہیں نا کہ معزز طلبہ، عزیز طلبہ، ہم آپ کے سامنے ثلاثی مجرد کے 40 اوزان کو لکھ رہے ہیں، نظم کر رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس شعر کے اندر نے بیان کیا ہے کہ عزیز طلبہ، مصدر ثلاثی مجرد کے 44 اوزان آتے ہیں۔ فعل وفعل فعلۃ فعلان بفتح، یہ 4 وزن ہیں۔ پہلا ہے فعل، دوسرا ہے فعل، اور تیسرا ہے فعلۃ، اور چوتھا ہے فعلان۔ اس کو فعلو پڑھیں، فعلو فعل فعلۃ فعلان۔ اب فعلو کی مثال ہے قتلو، اور فعلہ کی مثال ہے دعویٰ، فعلۃ کی مثال ہے رحمۃ، اور فعلان کی مثال ہے لیان۔ تو لیان بفتح، یہ سب فتح کے ساتھ ہے، یعنی ان چاروں مصدر کے اوزان میں جو فا کلمہ ہے وہ مفتوح ہے۔ ہم بخا در چارو می، کہہ رہے ہیں کہ جو اوپر یہ 4 اوزان دیے گئے ہیں، ان 4 اوزان میں چوتھے کو، فعلان کو، آپ عین کلمے کے فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہو جائے گا، ایک تو وزن ہو گیا فعلان، دوسرا ہو جائے گا فعلان۔ عین ثالث نا بفتح و کسر ہم، کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو تیسرا جو ہے وزن ہے، مصدر ہے فعلۃ، اس کے عین کلمے پر ہم فتح بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، فعلۃ اور فعلۃ اور فعلۃ۔ تو اس کے اندر 3 وزن کا بیان ہوا۔ تو 4 وزن دیے ہوئے تھے، فعلو فعلا فعلۃ فعلان، 5واں ہوگا فعلان، 6واں ہوگا فعلۃ، اور 7واں ہوگا فعلۃ۔ یہاں نیچے جو ہے حاشیے کے اندر یہ پڑھ لیتے ہیں اس کو، یہاں دیکھیے کہہ رہے کہ اس شعر میں 3 وزن بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے فعلان جیسے دوران، دعوی ران، دوسرا ہے فعلۃ جیسے غلبۃ، تیسرا ہے فعیۃ جیسے سریقۃ۔ تو یہ کل 7 اوزان ہو گئے۔ آگے ہے فعل و فعلا فعلۃ و فعلان بکسر، اس کے بعد ہے فسق و ذکر نشدۃ و حربان بکسر، اس کے اندر بھی 4 اوزان کا بیان کیا گیا ہے۔ پہلا ہے فعلو جیسے فسقو، دوسرا ہے فعلا جیسے ذکر، تیسرا ہے فعلۃ جیسے نشدۃ، اور چوتھا ہے فعلانہ جیسے حرمانہ۔ اور کہہ رہے ہیں بکسر، یہ چاروں کے چاروں جو ہے نا فا کلمے کے کسرے کے ساتھ ہیں، فعلا بھی، فعلا بھی، فعلتن بھی، اور فعلانہ بھی، یہ چاروں فا کلمے کے کسرے کے ساتھ ہیں۔ تو کل 11 اب تک اوزان بیان ہو گئے۔ اس کے بعد آگے ہے، اس کے بعد ہے فعل فعلا فعلۃ و فعلان بضم شغل بشرا قدرہ غفران بضم۔ تو 4 اوزان مزید ہو گئے۔ پہلا ہے فعلو جیسے شغلو، دوسرا ہے فعلا جیسے بشرا، تیسرا ہے فعلا جیسے قدرہ، اور چوتھا ہے فعلانہ جیسے کہ غفرانہ۔ اور یہ چاروں کے 4 اوزان ہو جائیں گے فا کلمے کے ضمے کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے مفعلۃ مفعل فعل فعلو فعلولۃ است، منقبۃ مدخل طلب قیلولہ است۔ تو 4 اوزان مزید ہو گئے۔ پہلا ہے مفعلہ، مفعلۃ جیسے منقبۃ، دوسرا ہے مفعل جیسے مدخل، تیسرا ہے فعل جیسے طلب، چوتھا ہے فعلولۃ جیسے قیلولہ۔ اس کے بعد ہے فعلولۃ ہم فعالۃ ہم فعال نحو کینونۃ شہادۃ ہم کمال۔ مزید 3 اوزان، پہلا ہے فعلولہ جیسے کینونہ، دوسرا ہے فعالۃ جیسے شہادۃ، اور اس کے بعد تیسرا ہے فعالو جیسے کمال، فعال جیسے کمال۔ اس کے بعد ہے ہم فعالیت وزی اوزانی بنا پس کراہیہ شدہ موزون آ۔ ایک اور وزن کا بیان ہے، اور وزن ہے فعالیہ جیسے کراہیہ۔ اس کے بعد عین یہ اول ہے، ہمارے اس کے میں غلط ہے، عین اول درہم مفتوحہ، کہہ رہے کہ عین اول کو
تمام کے اندر مفتو پڑھی ہے۔ تمام کے اندر سے مراد ہے مفعلتو سے لے کے اور فعال تک، سب میں جو ہے جو پہلا عین ہے وہ سب کے سب جو ہے مفتو ہے، سب پر فتح ہے، سوائے کس کے؟ عین رابع گشت مستثنی اعضا، چوتھے عین کو، یعنی مفعلہ کے بعد 1 2 3 چوتھا یہ ہے فعلولہ، اس کا جو عین ہے یہ مفتو نہیں ہے بلکہ یہ ساکن ہے۔ عین رابع گشت مستثنی اعضا، چوتھے مصدر مفعلتو کے بعد چوتھے مصدر کی عین کو اس سے مستثنی جانیے، اس کو ساکن پڑھیے، اس کو مفتو مت پڑھیے۔ اس کے بعد ہے مفعلتو، مفعل، فعل، فعلوت است، محمدتو، مرجع، خنقی، جبروت است۔ 4 وزن ہو گئے۔ پہلا ہے مفعلتو جیسے محمدتو، دوسرا ہے مفعل جیسے مرجع، تیسرا ہے فعل جیسے خنق، اس کے بعد چوتھا ہے فعلوت جیسے جبروت۔ اس کے بعد ہے ہم فعیلتو، ہم فعیلو و فاعلہ، 3 مزید اوزان، پہلا ہے فعیلہ، دوسرا ہے فعیلو اور تیسرا ہے فاعلہ۔ چون قطیعتو، ہم ومیزو و کاذبہ، فعیلتو کی مثال قطیعتو اور فعیلو کی مثال ہے ومیزو اور فاعلہ کی مثال ہے کاذبہ۔ کہہ رہے ای ہما بافت اول کسر عین، عین رابع ساکین است اے نور عین۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ابھی اوزان بیان کیے ہیں ان کے اعراب جان لیجیے۔ تو یہ مفعلہ سے لے کے کیا کہتے ہیں فاعلہ تک، مفعلہ سے لے کے فاعلہ تک 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 اوزان ہیں، 7 مصدر کے اوزان ہیں۔ تو ای ہما بافت اول کسر عین، ان تمام کے اندر پہلے کلمے کو، پہلے حرف کو آپ مفتوح پڑھیں اور عین کو کسرے کے ساتھ پڑھیں۔ چنانچہ دیکھیے پہلا حرف جو ہے میم سب کے اندر مفتوح ہے، سب کے اندر، اور دوسرا جو ہے عین وہ سب مکسور ہے سوائے فعلوت، تو اس کا استثناء کریں گے۔ کہہ رہے عین رابع ساکن است اے نور عین، چوتھے مصدر کا عین یہ ساکن ہے اے نور نظر۔ عزیز طلبہ، یہ آپ جو ہے ان سب کے اندر یہ مفعلہ سے لے کے فاعلہ تک سب میں پہلے کلمے کو جو ہے آپ پہلے حرف کو آپ جو ہے مفتوح پڑھیں اور عین کو جو ہے مکسور پڑھیں، سوائے چوتھے یعنی فعلوت کے، کہ اس میں عین جو ہے یہ مکسور نہیں بلکہ ساکن ہے۔ اس کے بعد ہے مفعولہ، مفعولو، ہم مفعولت است، مملکہ، مکذوبو، ہم مکذوبت است۔ 4 مزید اوزان، پہلا ہے مفعولہ جیسے مملوکہ، دوسرا ہے مفعولو جیسے مکذوبو، تیسرا ہے مفعولت جیسے مکذوبہ۔ ہم فعولو، ہم فعولت، ہم فعول، چو قبولو، ہم صحوبتو، ہم دخول۔ یہ 3 مزید اوزان ہو گئے۔ اب ان کا اعراب بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ای ہما بافت اول ضم عین، کہہ رہے کہ یہ سب جو اوزان ہیں یہ فتح اول اور ضم عین کے ساتھ ہے۔ خامس و سادس بدا بازمتین، اس میں سے 5ویں اور 6ٹھے کو آپ جانیں بازمتین 2 ضمے کے ساتھ۔ یہاں غور کیجئے، یہ مفعولہ سے لے کے اور یہاں تک اس کا اعراب کیا ہے؟ با فتح اول، پہلا حرف جو ہے مفتوح ہے، میم مفعولہ کے اندر، مفعولو کے اندر اور مفعولہ کے اندر، سب میں جو ہے پہلا حرف مفتوح ہے۔ ضم عین، اور عین کلمے پر ضمہ ہے، سب کے اندر عین کلمے پر ضمہ ہے، مگر خامس و سادس، مگر 5واں اور 6ٹھا، تو 5واں ہے فعولو اور 6ٹھا ہے فعولتو۔ بدا با ضمتین، ان کو 2 ضمے کے ساتھ جانو۔ اچھا، تو 5واں ہے فعولہ اور 6ٹھا ہے فعولو، یہ دونوں جو ہے ضمے کے ساتھ ہے، پہلا حرف بھی ضمہ ہے یعنی فا، اور دوسرا یعنی عین کلمہ بھی، عین بھی ضمے کے ساتھ ہے۔ ہم فعل، دیگر فعالتو، ہم فعال، چون صغر، دیگر درایتو، ہم فصال۔ تو 3 اوزان ہو گئے مزید، پہلا ہے فعل جیسے صغر، دوسرا ہے فعالہ جیسے درایہ، اور چوتھا ہے فعال جیسے فصال۔ اس کے بعد ہے ہم فعل، دیگر فعالتو، ہم فعال، چو ہدن،
دیگر بغایت و ہم سوال، 3 وزن مزید، پہلا ہے فعال جیسے ہدن، اور دوسرا ہے فعالہ جیسے بغایا، اور تیسرا ہے فعال جیسے سوال۔ این دریا فتح عین و کسر فا، اس کا عرب بتا رہے ہیں کہ ان سب کے اندر عین مفتوح ہے اور فا جو ہے یہ مفتوح ہے۔ درس وزن وضم فا درس جا، 3 وزن کے اندر وضم فا درس جا، اور 3 وزن کے اندر، آخر کے 3 وزن کے اندر فا پر ضمہ ہے۔ تو دیکھ لیجئے، یہ پہلا ہے فعل، دوسرا ہے فعالہ، اور تیسرا ہے فعال۔ تو این دریا، ان تینوں کے اندر فتح عین، عین جو ہے مفتوح ہے، فعل کے اندر بھی، فعالہ کے اندر، فعال کے اندر، اور فا جو ہے مکسور ہے، فعل میں، اور جو آخر کے 3 وزن ہے فعل، فعالہ، فعال، اس میں ضم فا درس جا، ان تینوں کے اندر جو ہے فا یہ مضموم ہے۔ اس کے بعد ازاں فعلایو و فعولت بفتح، کہہ رہے اس کے بعد جو ہے مزید 2 وزن ہے۔ پہلا ہے فعلایو، جس کی مثال ہے وزن رغبایو و جبورت بفتح۔ پہلا ہے فعلایو جیسے کہ رغبایو، دوسرا ہے فعولت جیسے جبورت، اور اس میں جو ہے فا کلمہ مفتوح ہے۔ در دوم تشدید و ضم مرعین را، کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو دوسرا وزن ہے یعنی فعولت، یہ تشدید، عین کلمے کی تشدید اور ضمے کے ساتھ ہے۔ در دوم تشدید و ضم مرعین را، اس میں جو ہے دوسرا جو وزن ہے فعولت، یہ عین کی تشدید اور ضمے کے ساتھ ہے، خاص وزنہا شد ختم از فضل خدا، ثلاثی مجرد کے جو 44 اوزان تھے یہ سب کے سب مکمل ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ 44 اوزان مکمل ہو گئے۔ اب آگے نیچے صاحب کتاب جو ہے ان اوزان کی کچھ وضاحت کریں گے کہ کس وزن کے اندر کون سی خاصیت پائی جاتی ہے، کس کام کے لیے آتا ہے۔